چلیں جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند دونوں کو سردار محمد یوسف کے قدموں میں گرا کے سالار سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ سنبھال لیے اپنی دھی کو، خاندان کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہے یہ اس کتے کے ساتھ۔ زبان سنبھال کے بات کیجئے ادا سائیں۔ حریم چلائی تھی اس پہ۔ سردار محمد یوسف تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ مہناز بیگم تڑپ ہی گئی۔ اپنی پوتی کی حالت دیکھ کے انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی پوتی کو باہوں میں بھر لیا۔ سالار، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ مہناز سالار کو غصے سے دیکھتی بولی تھی۔ اپنی پوتی سے پوچھئے، وہ چلایا تھا۔ آپ سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ادا سائیں؟ کتنی عزتوں سے کھیل چکے، یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا آپ سے؟ اشعار کا پورا خاندان آپ کے ہوس کی سولی چڑھ گیا، یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا آپ سے؟ بنا کسی خوف کے وہ چلائی تھی۔ سالار آگے بڑھا ہی تھا۔ سردار محمد یوسف کی رعب دار آواز پہ وہ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ سردار محمد یوسف اٹھ کے اشعار کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے اور اس کے زخموں سے بھرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے تو بابا سائیں کہتے تھے نا۔ سالار کی خونخوار نظریں اشعار پہ تھیں، جبکہ حریم دھڑکتے دل کے ساتھ آنسو بھری آنکھوں سے اشعار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ مت کہیے بابا سائیں۔ سردار محمد یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ماں جی، لے جائیے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑیے مجھے۔ وہ تڑپ کے سردار محمد یوسف کے قدموں میں گر گئی تھی۔ بابا سائیں مت کہیے اشعار کو کچھ، میں مر جاؤں گی بس۔ بابا سائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ معاف کر دیں۔ سردار محمد یوسف نے زور کا تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ اشعار تڑپ ہی گیا۔ لے جائیے اسے۔ مہناز بیگم اسے لے جانے لگی تھی۔ مت کہیے اشعار کو کچھ، اس کا کوئی قصور نہیں۔ بابا سائیں میں آپ کو بتانے والی تھی۔ بابا سائیں، وہ روتی بلکتی ہوئی مہناز بیگم کے ساتھ کمرے میں گئی۔ دادو، اشعار کو بچا لیں، وہ سب مار ڈالیں گے اسے۔ دادو، میں اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے اشعار کو بچا لیں۔ وہ روتی رہی۔ مہناز نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی۔ مہناز نے اسے جانے کو کہا۔ پھر حریم کو دیکھا کچھ کھا لے۔ کیسے دادو؟ وہ رونے لگی۔ اشعار زندہ بھی ہے
کہ نہیں مار ڈالا ہوگا انہوں نے اسے۔ اشعار اشعار وہ روئے جا رہی تھی۔ مرنے دیں مجھے بھی اشعار کے ساتھ، مجھے بھی زندہ گاڑ دیں، میں جی کے کیا کروں گی اس زندگی کا کیا کروں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا میرا بچہ۔ مہناز دھیمے لہجے میں بولی، کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ کیسے؟ آپ کو نہیں پتہ یہاں کے دیواروں پہ لاکھوں بے گناہوں کے خون کے دھبے ہیں، اس حویلی کے در و دیوار میں لاکھوں بے گناہوں کی آہوں کو، چیخوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ کچھ نہیں ہوا؟ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ کچھ نہیں ہوا؟ اشعار کے ساتھ مار ڈالا ہے انہوں نے میرے اشعار کو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ مہناز نے تڑپ کے اسے گلے لگا لیا۔ کیا ہو گیا یہ؟ کیسے انصاف دلائے وہ حریم اور اشعار کو؟ ان کا دل رو رہا تھا۔ اپنی جان سے پیاری پوتی کو یوں روتے ہوئے دیکھ کے وہ سسک رہی تھی۔ اذیت میں تھی وہ، لیکن کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسے اندھیرے کمرے میں نڈال پڑے۔ آج دوسرا دن تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اشعار کے ساتھ وہ سب کیا کر چکے ہوں گے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ کہا تھا نا اشعار میں نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں، کہیں دور چلتے ہیں، تم نہیں مانے، وہ سسک پڑی۔ تمہیں کیا لگا کہ یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے انسان تمہیں بخشش کیسے دیں گے؟ تمہیں نئی زندگی دیں گے، سانسیں چھین لیں گے تمہاری۔ کہا تھا نا میں نے، کیوں نہیں مانی میری بات؟ کیوں؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ کاش مان لیتے میری بات اشعار میرے اشعار، وہ سسک رہی تھی۔ لیکن اس بڑی حویلی میں کوئی نہیں تھا اسے سننے والا، اسے سمیٹنے والا۔ اس کی سسکیاں حویلی کی در و دیوار میں دفن ہو رہی تھی۔ مہناز اس کے کمرے میں آئی۔ حریم زمین پہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ مہناز کا دل تڑپ گیا کہ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آگے بڑھ کے وہ وہیں فرش پہ حریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حریم وہ نیم غنودگی میں تھی۔ اشعار کو مار دیا مہناز نے اسے اپنی بازو میں بھر لیا۔ میری دھی رانی، یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اٹھ میرا بچہ، کچھ کھا لے۔ انہوں نے ملازموں کو آواز دی تاکہ حریم
کو بیڈ پہ لٹانے میں مدد دیں۔ جاؤ چھوٹی بی بی کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ جو حکم بڑی بی بی جی۔ ملازمائیں باہر چلی گئیں۔ مہناز حریم کے وجود کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے پتہ کروایا تھا اشعار ابھی زندہ تھا۔ سردار کے ظلم سہ رہا تھا۔ کون سا آسان موت دینے والے تھے یہ لوگ۔ اسے تڑپا کے مار رہے تھے۔ اسے ملازمہ کھانا لے کے آئی تو مہناز نے اسے جانے کو کہا، پھر حریم کو اٹھنے میں مدد دی۔ اٹھو میری بچی، میری جان، کچھ کھا لو۔ وہ چپ رہی۔ اشعار زندہ ہے حریم۔ تمہارے باپ اور بھائی اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیں گے۔ کچھ کھا لیں میرا بچہ۔ حریم انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے اشعار کے پاس لے چلیں دادو پلیز۔ میں لے جاؤں گی۔ کچھ تو کھا لے۔ چلنے پھرنے کے لائق تو ہو جا میری دھی۔ وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھی۔ حریم مہناز کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ بیچ بیچ میں ایک بار سسک بھی اٹھتی۔ انہوں نے ملازم سے کہلوا کے اشعار کے لیے بھی کھانا بھیجا تھا، ورنہ ان ظالموں نے اسے بھوکا ہی رکھا ہوا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب مہناز بیگم حریم کو لے کے آہستہ روی سے چلتی باہر کی طرف گئی، ان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں اشعار قید تھا۔ ملازم نے انہیں دیکھا تو احتراماً سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھولو۔ حکم کی تعمیل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ مہناز حریم کو لے کے اندر آئیں۔ تھوڑا آگے جا کے انہیں اشعار زخمی وجود کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ حریم کا دل ہی تڑپ گیا۔ اشعار نے جانی پہچانی آواز پہ سر اٹھا کے دیکھا تو حریم کو دیکھ کے وہ چونکا تھا۔ حریم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا حال بنا دیا ہے تمہارا؟ وہ رونے لگی۔ اشعار نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حریم ٹھیک ہو نا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ کہا تھا نا، میں نے کہا تھا اشعار بھاگ چلتے ہیں کہیں اور یہ سب ظالم ہیں، ہمیں نہیں سمجھیں گے۔ نہیں مانے تم؟ اشعار اسے چپ کرانے لگا۔ میری جان مہناز بیگم تھوڑا آگے آئی۔ اشعار کی نظر ان پہ پڑی تو سنبھل کے بیٹھ گیا۔ بڑی بی بی آپ پہلے نہیں مانے اب مان لو۔ پہلے نہیں مانے
اب مان لو حریم کی بات اور بھاگ جاؤ دونوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اشعار حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں تم دونوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، تمہیں مار ڈالیں گے تڑپا کے، اور حریم کو کسی اور کے ساتھ باندھ دیں گے۔ ان جیسا کوئی ظالم اٹھو، جلدی کرو۔ وہ انہیں اٹھانے لگی، پھر کچھ پیسے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اللہ کے حفظ و امان میں رہو، دونوں جاؤ۔ حریم نے اپنی دادی کو گلے لگا لیا تو انہوں نے بھی اپنی پوتی کو پیار کیا۔ انہیں حویلی کے پیچھے والے دروازے سے بھگا کے مہناز بیگم واپس حویلی آ گئی، اور اپنے کمرے میں آ کے وہ دیر تک ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح حویلی میں دونوں کو نہ پا کر سالار اور سردار محمد یوسف غضبناک ہو گئے تھے۔ مار دھاڑا تھا سب پہ، جو ان کو کتے کی موت ماروں گا، اس بدذات کو۔ آہ! حریم سب سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ سردار محمد یوسف سالار کی طرف مڑے، جاؤ اور مار ڈالو۔ اس بار اس بدذات نیچ ذات کو کہا بھی تھا کہ مار ڈالتے ہیں اسے، لیکن تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا اس پہ تشدد کرنے کا۔ حریم زندہ چاہیے مجھے اسے سزا میں دوں گا، اور اس کتے کو اسی جگہ ختم کر دو۔ سالار عصبات میں سر ہلا کے طیش کے عالم میں باہر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مہناز کا دل دہل گیا۔ آنے والا وقت اور کیا دکھانا چاہ رہا تھا ان کو، وہ حریم اور اشعار کے لیے بس دعا ہی کر رہی تھی۔